السلام علیکم۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا بھی ایک بہترین عبادت ہے، اور اسی لیے ہم نے اس ویڈیو سیریز کا آغاز کیا ہے، اور اب تک ہماری 2 پارٹ ہو چکے ہیں۔ یہ تیسرا پارٹ ہے سیریز کا۔ ہم نے پہلے میں کریشن آف آدم، جو کہ سورہ بقرہ میں موجود ہے، اس میں ہم نے لفظ خلیفہ کس طرح فلسفیکل ٹروتھ کو بیان کرتا ہے ہم نے دیکھا، اور ہم نے دوسرے پارٹ میں دیکھا کہ کس طرح ایک عدالت ہم کو نظر آتی ہے، اور اس میں جو پروردگار ہے وہ ایک جج کی حیثیت سے گناہ گار کو ایک موقع دیتا ہے اپنے ڈیفنس میں کچھ کہنے کا، اپنی بات کو رکھنے کا ایک موقع دیتا ہے، ایک اپورچونٹی جو ہے ابلیس کو ملتی ہے۔ اللہ، یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ ابلیس نے ایسا کیوں کیا، اس کے باوجود اپورچونٹی دی جاتی ہے ابلیس کو اپنی بات ظاہر کرنے کی، اپنا ڈیفنس کرنے کی۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے نیچرل جسٹس کا، اور مشیت سوال کرتی کہ تجھے کس نے روکا۔ یہ پریزمپشن آف انوسنس ہے، بیوٹیفل اگزامپل ہے اس کا۔ اور اس کے بعد جو ہے لیکن انفارچونیٹلی جو ابلیس ہے وہ اس موقع کو اپنے اس جو موقع اس کو دیا گیا تھا ڈیفنس کا، وہ اس میں اظہار سرکشی کرتا ہے اور وہ سزا کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو ہم آج کی ویڈیو میں، حالانکہ ایک چیز جو فلسفی آف ہیومن لائف والا ہمارا ویڈیو، یعنی کہ اس سیریز کی جو پہلی کڑی ہے، اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک پوائنٹ مس ہو رہا ہے، لیکن وہ پوائنٹ جو ہے وہ ہڈن ہے کچھ لائنز کے اندر۔ آگے جو ریزننگ پہ بات ہوئی ہے وہاں پر اس بات کا اگزامپل دیا جا سکتا ہے کسی اور ویڈیو میں، لیکن میں آگے بڑھنے سے پہلے اس پوائنٹ کو ڈسکس کر لینا ضروری سمجھتی ہوں۔ اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے آدم کو سارا علم دیا زمین کا، علم آدم الاسماء کلھا۔ پھر فرشتوں سے کمپٹیشن کیا، اور فرشتے یہ کہہ کر پیچھے ہٹ گئے کہ تو پاک ہے، اور ہم کو علم نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو تو نے علم ہم کو عطا کیا۔ تو اور آدم کا پھر ان چیزوں کے نام بتا دینا۔ تو یہ بات یہاں پر ایک سوال کو پیدا کرتی ہے، ایک سوال یہاں اٹھتا ہے کہ آدم کا علم فرشتوں سے بڑھ کیسے گیا؟ علم دینے والا تو ایک ہی ہے، ٹیچر تو ایک ہی ہے، فرشتوں کا ٹیچر بھی وہی ہے، آدم کا ٹیچر بھی وہی ہے۔ پھر کیسے آدم زیادہ پڑھ گئے؟ کہ کوئی پارشالٹی ہوئی ہے؟ نہیں، پارشالٹی ہوگی تو عدالت پہ حرف آ جائے گا، اور جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں عدالت کا مظاہرہ تو ہمارے سامنے ہو چکا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے جو آدم کے علم میں اتنا اضافہ ہو گیا؟ تو وجہ ہے آدم کی وہ خاصیت جو آدم کو باقی مخلوق سے جدا کرتی ہے، امتیاز بخشتی ہے، اور وہ خصوصیت ہے، وہ خاصیت ہے عقل، ریزننگ۔ فرشتوں سے جب اللہ نے کہا ہوگا کسی چیز کے بارے میں کہ یہ فلاں چیز ہے، فار ایگزامپل یہ پیڑ ہے، تو وہ وہیں مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ لیکن انسان میں جستجو کا مادہ ہوتا ہے، سوال کرتا ہے وہ انسان، اپنی ریزننگ، اپنی ترک کے بنا پر اپنے انٹلیکٹ کو یوز کرتا ہے۔ آدم سوال کرتے گئے، آدم کے علم میں اضافہ ہوتا گیا، فرشتوں نے سوال نہیں کیے، ان کا علم وہیں پر ٹھہر گیا۔ آج ہم بات کریں گے مورل کانشیسنس پہ۔ مورل کانشیسنس کو
بھی قرآن کریم میں بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، یہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، کیسے موجود ہوتا ہے۔ بہت خوبصورتی سے قرآن کریم میں اس کا بیان کیا گیا ہے سورہ شمس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آفتاب کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی قسم کہ جو اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ ڈھانک لے، چھا جائے، اور آسمان کی قسم جس نے اسے بنایا، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی قسم اور جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دے دی۔ بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ یہ ڈسکرپشن ہے مورل کانشیسنس کا، باقی چیزوں کی، سورج کی، چاند کی، ایک ایک کوالٹی کی جو ہے بتا کر کے، جو اس کی ایٹریبیوٹ ہیں اس کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد نفس انسانی، نفس یعنی سول، کانشیسنس۔ عام طور پر بہت جگہ سول اور اسپرٹ ایک ہی سینس میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن قرآن کریم میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر سول الگ ہے، اسپرٹ الگ ہے۔ سول یعنی کہ کانشیسنس، نفس۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور جیسا کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، پرفیکشن دیا اس کو۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کے بعد اس کے اوپر الہام کر دیا، بتا دیا اس کو کہ بدی کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا، وہ سکسیسفل ہو گیا جس نے اس کو برائٹ رکھا۔ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور بے شک وہ نامراد ہو گیا جس نے اس کو آلودہ کر لیا، اس کو ڈرٹی کر لیا۔ یہ ہے مورل کانشیسنس کی فلسفی جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہے، یعنی کہ قدرتی طور پر انسان کا جو ہیومن سول ہے، انسان کا جو نفس ہے، ہیومن سول ہے، پوری طریقے سے وہ اویئر ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ ہیومن سول بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اور سکسس یہ ہے کہ اس کو برائٹ رکھے، اور وہ فیلیور یہ ہے کہ وہ اس کو آلودہ کر لے، اس کو گندا کر لے۔ اب یہ ہیومن فریڈم ہے کہ وہ اس کو برائٹ رکھتا ہے، کہ وہ اس کو ڈرٹی کر لیتا ہے، اس کو آلودہ کر لیتا ہے۔ تو یہ جو اس کو برائٹ رکھنے والی جو چیز ہے، کیسے برائٹ رکھا جائے گا، کیسے اس کو جو ہے وہ گندا ہونے سے بچایا جائے گا، اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اسپریچول ایکسرسائز، جیسے فزیکل ایکسرسائز ہوتی ہے، ایک دن میں کوئی اگر جم جاتا ہے تو ایک دن میں فزیکل چینجز جو ہیں وہ نہیں نظر آتے، بلکہ ٹائم لگتا ہے۔ آپ کو ڈائٹ پہ دھیان دینا ہوگا، جو چیزیں بری ہیں صحت کے لیے یا فزیک کو صحیح کرنے کے لیے ان کو اوائڈ کرنا ہوگا، پرہیز کرنا پڑے گا اس سے، اور ایک پراپر ایکسرسائز روٹین میں لانی ہوگی۔ جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہوگا، اور جو ہیلدی فوڈز ہیں ان کو لینا ہوگا، پھر دھیرے دھیرے چینجز نظر آتے ہیں۔ اسی طرح اسپریچول ایکسرسائز ہے، ایک دم سے کوئی مہاتما نہیں بن جاتا، دھیرے دھیرے ہوتا ہے پروسیس۔ جب بندہ اس کو سٹارٹ کرے تو آپ گناہ سے بچنا، آج ہم سوچ لیں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ گناہ کرتے وقت دماغ میں نہیں، یہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئے گا، یہ گناہ ہمیں شمار ہے۔ یہ چیز جب ڈیلی ہوگی، بھلے ہی آپ کو ظاہری طور پہ فائدہ نظر آ رہا ہو اس میں، لیکن نہیں، یہ کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری سول کو گندا کر لے گی۔ تو ایسا کرتے کرتے پھر ایک دم سے اتنا برائٹ ہو جاتا ہے سول کہ اس کو گندگی سے، اس کو گناہ جو ہے بہت
گندا لگتے ہیں اور اس کو اس سے کراہیت آتی ہے. اتنا پاکیزہ اور اتنا برائٹ جو ہے وہ انسان کا سول ہو جاتا ہے کہ پھر وہ گناہ کو برداشت نہیں کر پاتا ہے. اولا آلودگی یہ ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہے، تو اس کا جو کانشیسنس ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. ویسے ہم ہیں، جب تک کہ ہم کانشیس ہیں ہمیں کہیں چوٹ لگے گی ہمیں احساس ہوگا. اسی طرح مورل کانشیسنس بھی ہے کہ ذرا سا کچھ غلط ہوگا تو ہمیں فیلنگ آف گلٹ آئے گا. لیکن جب یہی ہم اس مورل کانشیسنس کو آلودہ کر لیں گے تو دھیرے دھیرے جو فیلنگ آف گلٹ ہے یہ بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی پھر انسان میں ڈیولپ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ کانشیسنس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یہ ہے مورل کانشیسنس. انشاءاللہ اسی طرح ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے. مورل کانشیسنس کا ذکر ہم نے پہلے اس لیے کیا کیونکہ اس کے بعد ہی پہلے مورل کانشیسنس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ باقی جسٹس اور باقی چیزیں آتی ہیں زندگی سے متعلق. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم جسٹس کے اوپر جو آیات ہیں ان کے اوپر تذکرہ کریں گے، اس لیے اس سے پہلے ہم نے اس پر تذکرہ کرنا مناسب سمجھا.